اس محفل میں شرکت سے دلی خوشی جو مجھے ہوئی ان دو نقطوں سے ہوئی کہ ایک تو دین و دنیا کو اکٹھا یہاں پڑھایا جاتا. میں اپنے خطبوں میں کہ میرے جاننے والے سب میں عمر گزار چکا ہوں کہ جب تک ایسے مدارس نہیں نہ قائم ہوں گے، یہ الگ الگ رہیں گے کالجز اور دینی مدارس، مسلمانوں کا کچھ نہیں بنے. یہ بالکل ملا اور مسٹری پیدا کرتے رہیں گے. تو کاظمی صاحب کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ دن کی توفیق بات میں مزید اضافہ کرے. بالکل صحیح قدم اٹھایا اور اس طرف جو ہے بچوں اور بچیوں کو لے جا رہے ہیں. اللہ اس میں نے کامیاب کرے. اور وحدت امت کا جو درس امام خمینی قدس اللہ سرہ نے دیا، اور جو ائمہ اہل بیت سے متوارث آ رہا تھا، ان کا نہیں ان کے خاندان کا تھا کہ انہوں نے سارے حالات دیکھے مگر ہمیشہ امت اسلامیہ کا ساتھ دیا. وقت کے حکمرانوں سے کوئی ٹکر نہیں لی جب تک انہوں نے بے بس نہیں کیا. یہی کہتے رہے کہ مسلمانوں کا بھلا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ روزہ تک چھوڑ. میں جب کافی میں پڑھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اول عباس صفا کے پاس تھے، عباسی خلیفہ تھا. اب امام کو علم تھا کہ رمضان کی یہ پہلی تاریخ ہے، اس نے بھی روزہ رکھا تھا، نہیں مانا تھا کہ کوئی روایت نہیں. کھانا آیا، امام نے اس کے ساتھ کھا لیا. لوگوں نے بعد میں کہا، انہوں نے کہا یار ایک روزے کی قضا کر لینا بہتر ہے بجائے فساد ڈال دے. فساد کی کوئی بات نہیں، یہ جو مسلمانوں کا سربراہ ہے اگر یہ سمجھتا نہیں شروع ہوا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں، فرمایا مجھے علم ہے کہ شروع ہو چکا، مگر میں اس پر اختلاف کروں فساد یہ. اس لیے اللہ کے بندوں کتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے علم کی نفی کرنے کی، جو میں جانتا چھوڑو یار، جو مسلمان سمجھ رہا ہے کہ آج نہیں رمضان ٹھیک. اس لیے میں نے جو پڑھا اور بالکل اللہ وجل بصیرت کہتا ہوں الحمدللہ. اب بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کا مشورہ کیا، میں نے کہا کوئی مشورہ، جب سے ہو سنبھالا کتابیں ہی پڑھ رہا. اب بھی پڑھ رہا ہوں، مشرق و مغرب سے منگواتا ہوں، ہر گروہ کی پڑھتا ہوں، اصل پڑھتا ہوں، کبھی مناظرے کی کتابیں نہیں پڑھتا. یہ شرارتی لوگ تصویر بگاڑتے ہیں. خود دیکھنے چاہیے کہ وہ کہتے ہیں مذہب والے کیا کہتے ہیں، وہ اپنی بات کی کیا تشریح کرتے ہیں. اس لیے شروع جو ہیں شیعہ علماء کی دوسروں سب میرے پاس اثر موجود ہیں، میں وہ دیکھتا ہوں. اور اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی جھگڑا. یہ سارا جہالت کا دھندا اور اس کے ساتھ طمع کا کہ کچھ لوگ بیوقوف ہیں، جانتے نہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں. خود ہی بنا لیا شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، اپنی مرضی کی تشریح. حالانکہ سنیوں سے اگر پوچھیں کہ آپ کا یہ عقیدہ، میں صاف کہتا ہوں والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ. کئی میرے شیعہ دوست کہتے ہیں، میں نے کہا یار یہ آپ کی کافی ہے خیر و شر من اللہ، تشریح کو سمجھیں. کوئی نہیں کہتا کہ بندے گناہ نہیں کرتے، اللہ کرواتا. بیوقوف ہے کہ سنی یہ کہ، مگر غلط تشریحوں سے آپس میں لڑا رہا. کچھ تو بے علمی ہے اور کچھ پیٹ کا دھندا طمع. جیسے پوچھا کعب الاحبار سے ما اخرج العلم من قلوب العلماء، کہ جانتے بوجھتے عالموں کے سینے سے کون سی چیز علم کو نکال دیتی، جانتے مگر پتہ. فرمایا قال طمع، لالچ جب آ جاتا ہے کہ لوگوں کو خوش کریں، ان سے چندے بٹوریں، کوئی سنی بن جاتا، کوئی شیعہ بن جاتا. اگر ایمانداری سے آپ مسالک کا مطالعہ کریں گے تو یہ دین نہیں جزے جزے مسئلے راستے. رجوع کدھر سے آ گیا، کوئی دوسری سڑک ہے ادھر سے آ گیا، راستے ہیں یہ بھائی، کوئی یہ دین نہیں الگ ہے. دین آپ کا ایک یہ اسلام، نبی اور پیشوا آپ کا ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ائمہ اہل بیت یہ بھی کوئی نزاعی نہیں. یہ صرف کچھ شرارتی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس دور میں جو کہتے ہیں حسین علیہ السلام باغی، یہ کوئی سنی نہیں. سنی خود جانتے ہیں کہ یہ ناسبی ہے، یہ وہ پرانے لائن ہے جو مروان کی ضروریت ہیں. یہ کوئی سنی امام حسین علیہ السلام کو سید و صدا کہنے سے انکار نہیں کر سکتا. آخر میں دو شعر جو ہے نا ائمہ اہل بیت کی شان میں کہ سنی کیا کہتا ہے. صوفی ہے سنی، مصر میں ابن الفارس وہ کہتا ہے ذہب العمر ضیاء وانقضاء باطلا ان لم اخذ منک بشیء. اگر ایک شے مجھے زندگی میں حاصل نہ ہوتی تو میری ساری عمر ضائع گئی تھی اور برباد ہوگی. وہ کیا ہے؟ غیر ما اریت من عقلی ولا اطرت المبعوث حق من حسین. حسین کے خاندان میں سے جو سچا نبی آیا اس کی عطرت کی محبت جو مجھے نصیب ہو گئی، یہ اصل دولت. یہ نہ ملتی تو میری ساری عمر ضائع. فرمایا قصی حضور کے پردادا سے نا دور جا کر قصی کی نسل میں سے جو غیر ما اریت من عقلی ولا اطرت المبعوث حق من حسین، قصی کی اولاد میں سے سچے نبی کی ذریت کی محبت نصیب نہ ہوتی ہے اہل بیت کی تو میری عمر ضائع گئی. اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، اب سنیوں میں بھی وہ متون ہے، کئی سنی بیوقوف کہتے ہیں شیخ اکبر تو مرد تھا، وحدت الوجود کا قائل تھا. یہ جانتے بوجھتے کچھ نہیں. چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے، درویش تھے، اسی لیے سیر و سلوک بھی آپ کو پڑھنی چاہیے. صرف مسائل کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے وہ جو عملی ہیں، سیر و سلوک کہ پتہ چلے کہ اللہ سے ان کا تعلق. وہ درویش تھے،
ان کو بہت سی باطنی مدد اللہ کی طرف سے حاصل تھی. اور جو خروشیف کو خط لکھا تھا روس، اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر تیرے سائنسدان کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، میرے پاس بھی. اور شیخ ابن عربی اور فارابی کی کتابیں پڑھیں، خدا نظر آ جائے. ابن عربی کا حوالہ دیا، مگر ظاہر ملا کہتے رہتے ہیں نا شیخ اکبر جو تھا وہ کافر تھا. کافر کوئی نہیں. وہ کہتا ہے فلا تاجل باہل البیت ناسن فاہل البیت ہم اہل السعادہ. اہل بیت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل نہ کر. اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. دوسرے لوگ اپنی جگہ اچھے ہوں گے، مگر اہل بیت کے ساتھ ان کو برابر نہ کرو. اہل بیت اہل السعادہ. فبغضهم من الانسان کفر حقیقی وحبهم سعادہ. اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے وہ پکا کافر ہے، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے صحیح مسلمان وہی ہے. اس لیے کون سنی انکار کر سکتا؟ نہ سنی کرتا، نہ شیعہ کرتا، جاہل کرتا. جاہلوں نے فساد ڈالا ہوا. ورنہ میں نے ہر سٹیج پر لوگوں کو للکارا، اہل حدیثوں کو کہا، دیوبندیوں کو کہا، بریلویوں کو، شیعوں کہ میرے پاس آ جاؤ، ٹی وی پر مجھے لے جاؤ، جہاں یہ سپاہی صاحب آ رہی ہے نا فقہ جعفری والے کے حکومت مجھے بلائے، یہ بیٹھ جائیں، میں ان کا دل ٹھنڈا کر دوں گا. تو کوئی بات نہیں، صرف آپ لوگ سمجھتے نہیں وہ بھی سچے. آپ بھی جو پچھلے لکھ گئے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. راویوں نے یہ فساد ڈال دیا، کیا کرے؟ سنی ایک تاریخ پڑھتا ہے، اس میں بڑی شان ہے صحابہ کی. یہ پڑھتے ہیں جس میں ان کے ظلم ہے. نہ ہم وہاں تھے نہ وہ وہاں تھے، کوئی نہیں. سنی سنائی باتیں کیوں ان پر لڑ مار رہے ہو؟ خدا کے بندو شکر کرو کہ ایک نام تم میں مشترکہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی آل اسباب سارے. اب میں نے جو دروشی شروع میں پڑھا، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس میں کہا وہ اصحاب المصطفیٰ الخیار. یہ صحیفہ کاملہ میں دیکھ رہے ہیں، امام علیہ السلام نے اصحاب رسول کے بارے میں صلوات کی ایک الگ دعا کی، جیسے اہل بیت کی ہے، اسی طرح 2 صفوں کی دعا ہے کہ اصحاب رسول کے لیے بھی صلوات دی. اور جو 7 دن کی دعا ان میں بھی ہے اصحاب المنتدبین، جو رسول اللہ کے چنے ہوئے اصحاب. تو کوئی شیعہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابی برا. مسئلہ کیا؟ میں سنیوں کہتا ہوں یار یہ فیصلہ ہو جائے نا کہ دین کی اصطلاح کے معیار پر یہ صحابی ہے، پھر شیعہ اس کو